السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہفتہ وار اصلاحی پروگرام۔ آج کی گفتگو کا عنوان رشوت اور اس کا حکم۔ رشوت یہ رشا سے مشتق ہے۔ الرشا کا معنی لغت میں ڈول کی رسی، یعنی جس طرح ڈول کی رسی جوڑ کا کام کرتی ہے، اسی طرح رشوت بھی راشی اور مرتشی کے درمیان جوڑ کا کام دیتی ہے، اسی لیے اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اور رشوت اصطلاح شرع میں وہ مال ہے جو حق کو ناحق اور ناحق کو حق بنانے کے لیے دیا جاتا ہے، یہ رشوت ہے۔ رشوت کا حکم یہ ہے کہ اس کا لینا دینا، لینے دینے والے کے درمیان واسطہ بننا، اس پر مدد کرنا، یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ظلم و ستم سے اپنایا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ناحق مال یعنی رشوت کا مال کھانے لینے سے منع فرمایا، ساتھ میں پہنچانے سے بھی منع فرمایا، دینے سے بھی منع فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ رشوت لینا بھی ناجائز و حرام، اور رشوت دینا یہ بھی ناجائز و حرام۔ لینا بھی ناجائز و حرام، دینا بھی ناجائز و حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لینے والے دینے والے پر دونوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ سنیے حدیث پاک عن عبداللہ ابن عمر لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، ابو داؤد شریف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ دوسری حدیث پاک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ راشی اور مرتشی دونوں جہنم میں ہیں۔ راشی کہتے ہیں رشوت دینے والے کو، اور مرتشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کھانے والے کو۔ تو دینے والے پر بھی لعنت، لینے والے پر بھی لعنت، دینے والا بھی جہنمی، لینے والا بھی جہنمی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے سنایا۔ ساتھ ہی یہ بھی سن لیجئے، لینے اور دینے پر مدد کرنا بھی ناجائز و حرام، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والے، دینے والے اور درمیان میں واسطہ بننے والے سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ جی ہاں، لینے والے پر بھی، دینے والے پر بھی، اور بیچ میں جو واسطہ بن جاتے ہیں، دلالی کرتے ہیں، اس دلال پر بھی اللہ کی لعنت اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت۔ اس لیے لوگوں، میرے بھائیوں، اس سے بچو، چونکہ آپ جانتے ہو کہ رشوت یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ جب آپ سمجھ لیے کہ رشوت گناہ ہے تو اس پر مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیک کام اور پرہیزگاری پر مدد کرو، اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو۔ جب آپ جان رہے ہو کہ رشوت لینا دینا دونوں ناجائز و حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے لینے دینے والے پر، اور اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یاد رکھے اس پر مدد کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدد کرو نیک کام اور پرہیزگاری پر، گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو، یہ گناہ اور ظلم ہے، اس لیے اس پر مدد کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ رشوت لینا
مطلقاً حرام ہے۔ اگر کسی نے رشوت کا مال حاصل کیا تو اسے چاہیے، اس پر فرض ہے کہ جس سے وہ مال لیا ہے اس کا وہ مال واپس کرے۔ اگر وہ زندہ نہ ہو تو ان کے وارثوں کو وہ مال پہنچائے، دے۔ اگر نہ دینے والے کا پتہ ہو نہ ان کے وارث کا پتہ ہو تو چاہیے کہ وہ مال فقیروں پر صدقہ کر دے۔ ملخص فتاوی رضویہ شریف۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ اس لیے کہ اس مال کا استعمال خرید و فروخت میں حرام قطعی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رشوت کا مال خرید و فروخت میں استعمال کرنا حرام قطعی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ 551 کا مطالعہ کرے، تفصیل ہے اس کی، میں نے ملخص پیش کیا آپ کے سامنے۔ اس لیے اس سے بچنا، لینے دینے اور واسطہ بننے سے بھی بچنا ہمارا آپ کے لیے ضروری ہے۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ وہاں دینے کی گنجائش ہے، رشوت کے طور پر مال دینا درست ہے۔ کب؟ حق حاصل کرنے کے لیے اور دفع ظلم کے لیے۔ کسی شخص کا کوئی جائز کام ہو، تمام ذرائع و تدابیر استعمال کرنے کے باوجود بغیر رشوت کے اس کا کام نہیں ہو پا رہا ہو، وہ شخص مجبور ہو گیا ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ رشوت کے طور پر مال دے کر اپنا حق حاصل کرے، کہ یہ دینے والے کے لیے رشوت نہیں لیکن لینے والے کے لیے رشوت ہے، اور لینا ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے لینا تو ناجائز و حرام ہے، دینے والے کے لیے یہ رخصت ہے کہ دے کر اپنا حق حاصل کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رشوت لینا مطلقاً حرام، جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے رشوت ہے، یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے یہ رشوت ہے۔ لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم کے لیے جو کچھ دیا جائے دینے والے کے حق میں رشوت نہیں، دے سکتا ہے لینے والے کے حق میں، وہ بھی رشوت ہے، اسے لینا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ 597۔ اس کی تفصیل میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگوں نے اس مسئلے کے تعلق سے سوال بھی کیا، یہ مسئلہ پوچھا بھی مجھ سے۔ نیپال، ہندوستان، قطر وغیرہ میں لائسنس کا معاملہ اور اس پہ رشوت دینے کا معاملہ عام ہے۔ کیا رشوت دے کر لائسنس لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لیا تو ہر ملک میں لائسنس دینے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے ایک معیار طے کی ہوئی ہوتی ہے، ایک پیمانہ طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے اس طرح کی ڈرائیونگ سیکھ لی کہ آپ گورنمنٹ کے طے کردہ پیمانے پر اتر آئے، اس کی معیار پر آپ اتر آئے، پھر بھی اگر آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے لائسنس حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو تو آپ کے لیے رخصت ہے کہ رشوت کے طور پر ہی کچھ مال دے کر آپ اپنا حق حاصل کریں، چونکہ آپ اس کے حقدار ہو گئے۔ لیکن یہ کب؟ جب آپ گورنمنٹ کے طے کردہ پیمانے پر اتر آئے ہیں، پھر بھی گورنمنٹ آپ کو لائسنس نہیں دے رہی ہے بغیر رشوت کے، چونکہ آپ اس کا حقدار ہو گئے اس کے پیمانے پر اتر آنے کی وجہ سے، اور گورنمنٹ کی طرف سے رکاوٹ ہو رہی ہو، رشوت کا مطالبہ ہو رہا ہو، تو آپ کے لیے یہ اجازت ہے کہ آپ رشوت کے طور پر ہی مال دے کر کے اپنا حق حاصل کریں۔ آپ کے حق میں، دینے والے کے حق میں یہ رشوت نہیں، لیکن لینے والے کے حق میں رشوت ہی ہے، اس کے لیے یہ بھی رشوت ہے اور اس کا لینا ناجائز و حرام ہے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گورنمنٹ کی معیار پر اتر نہیں پاتے ہیں، اس وقت لائسنس حاصل کرنے کے لیے رشوت پیش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ اس کے پیمانے پر نہیں اتر سکے تو آپ لائسنس حاصل کرنے کے حقدار نہیں ہیں، اس کے اہل نہیں ہیں آپ۔ اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ رشوت پیش کر کے آپ لائسنس حاصل کریں۔ ہاں، اگر آپ اس کے پیمانے پر اتر آتے تو آپ اس کے حقدار، لیکن گورنمنٹ کی معیار پر آپ نہیں اترے تو آپ اس کا اہل نہیں ہے ابھی گورنمنٹ کی نظر میں۔ اگر گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے
تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کر کے اس کے پیمانے پر اتریے، اس کی معیار پر اتر آئیے۔ پھر بھی اگر دقت دشواری کہیں سے رکاوٹ ہو تو آپ اس وقت دے سکتے ہیں اور دے کر کے لائسنس حاصل کر سکتے ہیں، لیکن گھر بیٹھے محض رشوت بھیج کر کے لائسنس منگوانا لینا یہ بالکل درست نہیں ہے، چونکہ یہ رشوت ہے۔ رشوت کا دینا اور لینا اور اس بیچ میں واسطہ بننا یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹے بڑے گناہ حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔